کفار کیوں سوال کرتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ کا ایک دن بندوں کے کتنے دنوں کے برابر ہوتا ہے؟ اور انسان کیسے مانتا ہے، بشارت سے یا ڈرا دھمکا کر؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی 6 آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے۔ بنا کسی تاریخ کے آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور آیت نمبر 47 کو اس کے تلاوت اور ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون۔ اے رسول، یہ لوگ آپ سے عذاب کے مطالبے میں جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور آپ کے پروردگار کے نزدیک ایک دن تم لوگوں کے شمار کیے ہوئے 1000 سال کے برابر ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جانتے ہیں۔ انبیاء جب کفار کو ڈراتے تھے تو وہ پوچھتے تھے، تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو وہ کب آئے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت انہیں جواب دے رہی ہے کہ جلدی نہ کرو، اللہ کا وعدہ یقینی ہے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اللہ کی مہلت کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے غافل ہے یا پھر ہم آزاد ہیں۔ نمبر 2، نامناسب درخواست اور مانگ، ماحول بنانا اور بے ربط سوال ہمیں متاثر نہ کریں۔ نمبر 3، ہماری نظر میں اور خدا کی نظر میں وقت کی مقدار الگ الگ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ آئیے اب آیت نمبر 48 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور آخرکار میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ایک سنت ظالموں کو مہلت دینا ہے، لہٰذا ہمارا جلدی کرنا بیکار ہے۔ نمبر 2، ظلم کرنا خدا کے قہر کا سبب ہے۔ یہ تھی ہماری آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ آئیے اب 3 آیتوں کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں، میں تو صرف تمہیں ایک کھلا ہوا عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں۔ سنو، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، ان لوگوں کے لیے گناہوں کی بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ ان تینوں آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں پیغامات کیا بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ نمبر 2، انبیاء کا خبردار کرنا اور ڈرانا لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ نمبر 3، پیغمبروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بے وجہ ڈرائیں، دھمکائیں یا ان پر جبر کریں۔
نمبر 4، لوگوں کو بشارت دینے سے زیادہ انہیں ڈرانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، انبیاء لوگوں سے واضح الفاظ میں بات کرتے تھے۔ نمبر 6، ایمان عمل صالح نیک عمل سے الگ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی اللہ کی جزا کے لیے شرط ہیں۔ نمبر 7، معنوی جزا مادی اور دنیاوی جزا سے پہلے ہے۔ نمبر 8، وہی رزق اہمیت رکھتا ہے جو کرامت اور احترام کے ساتھ ہو۔ نمبر 9، خدا کے ہدف اور مقصد کو پورا ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، چاہے کافر جتنی بھی کوشش کر لیں۔ نمبر 10، کفار کے پاس نہ کہنے کو کوئی نئی بات ہے نہ لاجک، ان کی ساری کوشش صرف حق کے راستے کو ناکام بنانا ہے۔ نمبر 11، کچھ لوگوں کے لیے دوزخ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 52 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نے اصلاح کی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں خلل اندازی کی، پس شیطان جو خلل اندازی کرتا ہے خدا اسے مٹا دیتا ہے اور اپنی نشانیوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے نکات کیا ہیں۔ شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں لوگ کئی طرح کے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگوں کی روح میں شیطانی وسوسے اتر جاتے ہیں، یوسوسو فی صدور الناس۔ نمبر 2، شیطان کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے لیکن وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور اسے دور ہٹا دیتے ہیں، مسہم طائف من الشیطان تذکروا۔ نمبر 3، ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جن کے ساتھ شیطان ہمیشہ رہتا ہے، فہو لہ قرین۔ انبیاء ان میں سے کسی بھی گروہ سے نہیں ہیں۔ یہ تھی اس آیت کے نکات، اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے پیغامات کیا ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ قابلک پورے قرآن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بعدک نہیں آیا ہے۔ نمبر 2، حق اور باطل کے درمیان دشمنی ہمیشہ کی ہے۔ نمبر 3، سارے پیغمبر برابر نہیں ہیں، رسول بڑے پیمانے پر تبلیغ کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن نبی اتنے بڑے پیمانے پر ذمہ دار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، انبیاء کے پاس اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے پروگرامز اور پلاننگ ہوتی ہے۔ نمبر 5، انبیاء پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن وہ انبیاء کے ہدف کے سلسلے میں وسوسہ کرتا ہے۔ نمبر 6، شیطانی وسوسہ بہترین پلانز اور مقصد کے لیے بھی خطرہ ہے۔ نمبر 7، حق اور باطل کی جنگ میں خدا ہمیشہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو باقی رکھتا ہے۔ نمبر 8، باطل پر حق کی جیت کے لیے جلدی نہ کریں۔ نمبر 9، خدا کی حمایت کے بغیر حق زیادہ دن تک ڈٹ نہیں سکتا۔ نمبر 10، حق اور باطل کی دشمنی اور حق کی جیت خدا کی حکیمانہ اور عالمانہ پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کفار کا انبیاء سے یہ مطالبہ کرنا کہ عذاب میں کیوں دیر کی جا رہی ہے، انہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید اللہ مہلت دے کے بھول گیا ہے یا اللہ نے وعدہ خلافی کی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی اللہ وعدہ خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا ایک دن بندوں کے 1000 دن کے برابر ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ انسان بشارت سے کہیں زیادہ ڈرانے اور دھمکانے سے سمجھتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔